यार रास्ता दे दे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर खड़ो 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 एकदम साइड बराबर करो ना पीछे हट जा पीछे हट जाए पीछे हट जा सफा बढ़ो सफा सफा बढ़ो चलो जी चलो चलो जय 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 ठीक है जय जय ठीक है थोड़ा जा भाईजान भाईजान थोड़ा जाए इधर लाइव चल रहा है पीछे थी नहीं उसे पीछे से थी नहीं उसे
جی اور بڑے چھوڑ دو بھائی جان تھوڑا تھوڑا بیٹا تھوڑا سا ریکویسٹ آپ سے بھائی بیٹا تھوڑا سا مجھے آگے راستہ چھوڑو بھائی پلیز راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو بھائی صاحب گزرے کھڑے ہو تو پاس ہے گزرتے چلو جلدی کرو جلدی کرو کھڑے کوئی نہ راستہ دو سر بھائی جان چلو سی ٹرتے چلو سلام پیش کرو شہید زندہ ہے فخر فخر قوم دا فخر ہے والدین دا خاندان دا شہر دا چلو سی چلو سی ٹرتے چلو چھوڑو یار راستہ دو چلو جلدی ویڈیو بڑا میں ویڈیو بھیج دیتے جلو تصویر پڑا کے جلدی کر کے نمبر بھائی جان بھائی جان جنازے ٹائم تھی کہ کھاڑ کے نا بھائی جان جلو بھائی جان تھوڑی جگہ دیجیے میں لتا مسئلہ ہے کیا حال بھائی ٹھیک ہے خیر ہے ٹھیک ہے میری ٹانگ کا مسئلہ ہے تھوڑا تام معذرت بس انشاءاللہ سبحان اللہ ایک منٹ سی دکھانا سی سبحان اللہ جی سبحان اللہ وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے سر
دوستو یہ ایک پاک فوج کے شہید کا جنازہ ہے جو امین آباد میں ہو رہا ہے. جاوید شاہ صاحب کے یہ بھائی تھے, رضا گیلانی صاحب کے. وعلیکم السلام. ارشد شاہ صاحب شہید ان کا نام تھا, اور یہ سید فیملی سے تعلق رکھتے تھے, اور سید رضا گیلانی صاحب سینئر صاحب بھی ان کے کزن تھے. یہ الحمدللہ دیکھیں انہوں نے ملک کی خاطر قربانی دی, اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ پاک نے انہیں کتنا عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہی وہ جوان ہیں جس کی وجہ سے ہم رات کو اپنی گھروں میں پرسکون نیندیں سوتے ہیں, اور یہ محاذوں پر اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہمارے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آرمی کے خلاف کسی بھی قسم کی پروپیگنڈا میں آنے کے بجائے پاک آرمی کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے. اور یہ 5th جنریشن وار ہے, اس میں آرمی کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی قربانیاں دے کر جنہوں نے ہمارے ملک کو محفوظ بنا رکھا ہے. لہٰذا آپ ایسے عناصر سے ہوشیار رہیں. ایک پاک آرمی ہے جس نے ہمارے ملک کو مضبوط دفاع دے رکھا ہے, سلامتی دے رکھی ہے, جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں. لہٰذا اللہ پاک شہید چونکہ زندہ ہے, اللہ پاک ان کے جنت الفردوس میں کو اللہ مقام عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے, اس خاندان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آج ہم ایک شہید کے جنازے میں شریک ہیں. تو آپ بھی لائیو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ پاک آپ تمام کا حامی و ناصر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. رانا محمد عبداللہ, نمائندہ خبریں اللہ پاک. اللہ تعالیٰ نے 4 تولے کے انعام عطا فرمائے. پہلا نبی کا تولا, دوسرا صدیق کا, تیسرا شہداء کا, ولا چوتھا تولا صالحین کا, وحسن اولئک رفیقا. اللہ سے فرمائے کہ میرے دوست ہیں. ثم اقتل ثم احیا ثم یہ ہے وہ شہید جوان جو قربانیاں دے کر ہمارے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں. یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم رات کو شہید عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ ورنہ کب کا ہمیں دشمن کھا چکا باری ہوتا ہے. تعالی رب آپ منفی پروپیگنڈا میں آنے کے بجائے جنت دے اندر مزہ کہیں آیا اپنے عمل سے, باتوں سے ان کو جتنا اتھا مضبوط مزہ ہے کریں. تیری جنت یہ مضبوط ہیں تو ملک مضبوط ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ان کی عمر دراز عطا فرمائے, اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے شہادت کی. اور آج وہ راشد شاہ صاحب مقام پا گئے ہیں, اور ہمارے علاقے, ملک اور اس خاندان کے لیے شہادت میں مقام ہے. یہ علماء کرام سے دعا فرما رہے ہیں, آپ سنیے. شہر کو بڑا اعزاز ہے, اور ان دے بعد اسد سادات کو بڑا اعزاز ہے جنہیں کہ اپنے ملک دینا, اپنے وطن دے اوتے اپنی جان کو قربان کیتے نے. میرے دوستو بہت بڑا اعزاز ہے اسد شہر کو, اسد سادات کو. اللہ تعالی ہی شہید صدقے اساری مغفرت فرمائے. آمین آمین. میرے دوستو شہید زندہ ہوں دے, اے اللہ تعالی دا بہت بڑا انعام ہے اسد شہر کو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. جیڑا بندہ اللہ دے ذکر کو منہ مڑے دینا اللہ تعالیٰ ان دی معیشت کو تنگ کر دینے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت والے جاہڑے وہ اندھا اٹھ سے, قیامت والے جاہڑے وہ اندھا اٹھ سے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے اللہ سیاں جڑے میں فوت تھیا, میرے اکھی بھی ہن پیا, سب کچھ ہا پیا, میں اندھا کیوں اٹھا. اللہ تعالیٰ دی طرفوں اعلان تھی سے کہ تو میرے ذکر کو منہ موڑیا ہوئی, ہی وجہ تو اندھا اٹھی. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى.
اللہ دے آیاتے کنوں اللہ دے ذکر کنوں منہ موڑے ہوئے اللہ سی فرمائے تم ہوں دنیا دوتے میرا کہنا ہوئے اے آخرت ول میرے دوستو اللہ دا ذکر کیتا کرو اللہ دی نماز پڑھا کرو قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اللہ سے ارشاد فرمے دے میرا پیارا محبوب آنکھ دے میرے بندے کو آنکھ دے میری مخلوق کو ایمان والے کو آنکھ دے نماز کو قائم رکھو شرائط دے نال واجبات نال نماز کو قائم رکھو قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال نماز کو قائم رکھو جہاں کچھ تہا کو رزق میں عطا کیتے ہوں دے وچوں اللہ دی راہ دے وچ وی تسا خرچ کرو میرے دوستو اون وقت کو دیکھو جدوں اے خرید و فروخت تجارت سب کو نیکیاں ختم تھی ویسن جڑے بندہ فوت تھی ویسے انہاں نام اعمال دا سلسلہ جڑا ختم تھی ویسے عمل این دنیا دے اوتے ہے ولا قیامت تک قبر دے اندر ستا رہے ویسے میرے دوستو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک ذرا نہ تلے نہ اتے جرا ٹائم مقرر ہے جتھے ہی مقرر ہے موت آوے سے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ میرے دوستو 22 سال 20 سال یہ میرا شاگرد بھی ہے میرا بال بھی ہے میرے دوستو بہت اچھا بال ہے بڑا محبت اور پیار کرنے دا سارے علاقے کو پتہ ہے اپنی ہمسائیں کو سارے دوستوں کو سادات کو بڑا اخلاق محبت پیار والا میرے دوستو ایک قرآن بھی پڑھا ہوا ہے تے بہو اخلاق لے جتنا ٹائم کہیں دا مل دینا اتھائیوں کو موتم دیئے اے ہون ہفتہ خان تھی گے ایک اتوں گھروں تھی تے واپس گئے اللہ تعالیٰ انہیں کو ترقی عطا فرمایا اعزاز شہادت ملے سارے اسارے شہر کو سارے ضلع کو اور تحصیل کو بڑا اعزاز ہے میرے دوست توڑتے آئے کھڑے شہید دے جنازے دے انہیں کو بڑا ثواب ہے میرے دوستو ٹائم ٹھیک ہے ایک اعلان بھیجا بیا سن گنو اسارا بھائی جان شہید اگر کئی بھرا دا دیمڑا گرنا ہوئے تو اسا جب حضور دا رابطہ کر سکتے جنازے بعد اگر اسارے بھرا کو کوئی گستاخی تھی ہوئے کوئی بھرا کی جھٹی کی گال بات تھی ہوئے فی اللہ اللہ دے ناز کو معاف کر سن باقی انشاءاللہ کول خانی کے لیے بودھا لے جا رہے 11 بجے عیدگاہ سادات تھی سے انشاءاللہ 11 بجے کول خانی عیدگاہ سادات تھی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم جڑے موت دا ٹائم آمدے نا بھاوے جتھا بندہ ہوتے اتھے ہی کہ موت ملاقات کرے سے موت کو اساں نسے بھج سکدے جڑا ٹائم بھی مقرر ہے جتھا بھی اوندا موت دا ٹائم ہے اتھا ہی موت ہم سے 22 سال تھی گئے جنگے وچ ودن باہر ودن سارے معاملات کئی معاملات نہیں تھیا صرف انہیں دا ٹائم جو آگے اللہ تعالیٰ اتھوں روح پرواز ہوندی تھی گئی ہے شہادتوں کو رتبہ ملے میرے دوستو یہ سارے ملک دے سپاہ سالار سارے ملک دی حفاظت کرنے دا ساری فوج ماشاءاللہ الحمدللہ سارے دوست آئے ہوئے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک نہ ایک جہاڑے اتوں اسا چل ونجنا ہے ایک نہ ایک جہاڑے آگے
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم یہ وفاق آرمی کا دستہ ہے جنہوں نے آج اس عظیم شہید کو سلامی پیش کی. حالات ایمانی دے اندر اللہ پاک ان کی حفاظتیں فرمائے. یہی ہمارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. زندگی عطا فرمائے سے یہ شہداء کی بدولت ہم دن رات سکون کے نیند سوتے ہیں. یہ ہمارے عالم دین صاحب شہادت اور موت پر، انسانیت پر، اخلاق پر درس دے رہے ہیں. آپ یہ بھی توجہ سے فرمائیں. اساکوں سونے تے اچھے عمل کرن دی اللہ سے توفیق عطا فرماوے. آمین. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين یہ ہوتے ہیں شہیدوں کے جشن خاک کی. دیکھیں اللہ پاک نے انہیں زندہ قرار دیا اور دنیا میں ان کا عزت و مقام دیکھیں. اللہ پاک نے کتنا عزت و احترام سے نوازا اور ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے. آج اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کی انہیں ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری پوری آرمی کے ہر جوان کی حفاظت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو بہادری، صبر، جمیل، ہمت، حوصلہ عطا فرمائے. اور شہداء کے والدین جب بھی یہ شہداء کے جسد خاک کی وصول کرتے ہیں کبھی انہیں روتا نہیں دیکھا گیا. وہ بخوشی قبول کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی بیٹا انہیں جنت میں لے جائے گا. یہی انسان اب یہ دیکھیں قومی پرچم میں لپٹا ہوا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی مقام پاؤں، مجھے یاد رکھا جائے. اور شہداء تو زندہ ہے. کیا بات ہے اس عظیم انسان کی جنہیں دیکھیں کیسے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا، شہادت سے نوازا. شہادت سے اوپر اور کیا رتبہ رہتا ہے باقی. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ زندہ ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو. اللہ پاک بلند درجات فرمائے اور ہماری پاک آرمی کے ان عظیم ہیروز کو اور ان میں سے گمنام ہیروز کو جو دن رات اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر ہماری حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پاک آرمی کی ہر لمحہ ساتھ دینا چاہیے. الفاظ سے، تحریر سے، اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہی پاک فوج ہے جو ہمارے ملک کی سلامتی کا باعث ہے. کسی پروپیگنڈا میں آنے کے بجائے یہ 5th جنریشن وار ہے. اس میں کسی کی باتوں میں آنے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دریا بنائیں او بھی انسان دے قابو وچ ہیں، پہاڑ بنن او بھی انسان دے قابو وچ ہیں. کشتی چلی ہے اللہ دے حکم نال چلتی پئی ہے. آپا سیر سمندر دی دریا دی او بھی وسخر لكم الشمس والقمر دائبین. اے سورج بنائے دوستو تھوڑا انتظار ہے. برابر چلتے پہ ایک اہم شخصیت تشریف لانے والی ہیں تو انہوں نے بار بار کہا کہ ایک مجھے شہید کے جنازے میں شرکت ہونے کا ضرور موقع دیں. انسان کی مجبوری ہو جاتی ہے جس کے باعث یہ 2 منٹ کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. وہ انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اور جیسے ہی وہ پنڈال میں داخل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی. بس آپ دوستوں سے
دعا ہے کہ پاک فوج کے لیے ہمیشہ پاک فوج کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں تنخواہ تو ہر شخص لیتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی حلف دیتا ہو کہ میں جان دے دوں گا؟ یہ ہمارے سیکورٹی ادارے جب حلف دیتے ہیں ان کے لیے تنخواہ اہمیت نہیں رکھتی، ان کا حلف اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پہلے حلف دیتے ہیں کہ ہم وقت آئے تو اپنی جان کی قربانی دیں گے، یہی وہ لوگ ہیں ہر ادارے کا ملازم دیتا ہے، لیکن یہ لوگ، یہ عظیم لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو حلف دیتے ہیں قربانی دیں گے، اور یہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ شہید کی میت، وہ شہید کا جسد خاکی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے ہمیں پاک فوج کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو بس چند منٹ کے لیے انشاءاللہ بس دوست تقریباً پہنچ چکے ہیں جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کرنی تھی، تو وہ انشاءاللہ ابھی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، تو جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں سب میں شامل ہوں گے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی نماز جنازہ کے لیے صفوں میں چلے جائیں گے، اور یہ لائیو کوریج کا سلسلہ یہ آپ کو اس شہداء کے ہمارے چند صرف اور صرف انگلیوں پہ گنے جانے والے چند افراد ہیں، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نوجوان ہیرو اپنے ملک کی خاطر جان کی قربانی پیش کر کے شہید ہوا، اور یہ زندہ ہے۔ اس لیے آپ کسی کے پروپیگنڈا کے آنے کے بجائے پاک فوج کو سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی نہیں چاہیے، صرف الفاظ کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، عمل کی صورت میں، اور یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ تنخواہیں تو سب لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں چند الفاظ چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ اے خدا کے لیے خوف خدا کرو، تم اپنے بیٹوں کو بھیجو بارڈر پہ، تم سیاست دانوں جب بیٹوں کو بارڈر پہ، تو پتہ چلے نہیں کسی سیاستدان کا بیٹا اگر کوئی ایسا وقت آیا تو وہ ملک سے باہر جانے میں بھی دیر نہیں کریں گے، لیکن یہ پاک فوج کے جوان سرحدوں پر، برفانی علاقوں میں، دریائی علاقوں، ہر ہنگامی صورتحال میں جہاں تمام ادارے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پر یہی پاک آرمی ہوتی ہے جو ہمیشہ پاک آرمی ہوتی ہے جو ہمیشہ اس ملک کے دفاع کے لیے پرے کر یار، موبائل پرے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھ لیں، ایک شہید کا جنازہ ہے دوستو، دیکھیں یہ ایک شہید کا جنازہ ہے اور کتنی عزت و مقام ہے۔ یہ دیکھیں یہ پاک آرمی کے جوان، یہ ہزاروں نوجوان، یہ پولیس کا نوجوان، سیکورٹی ادارے، کتنا بڑا مقام پا کر گیا ہے یہ انسان۔ یہ الحمدللہ اب جنازہ ہونے والا ہے، تو اس لیے میں آپ دوستوں سے اس وقت اجازت چاہوں گا۔ تو امام صاحب نماز جنازہ کے لیے تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ امام صاحب ہیں، یہ میں آپ کا صرف ایک لمحے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی نماز جنازے دی 4 تکبیر نماز جنازہ